اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن مجید انک لعلی خلق عظیم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال۔ ایک شاعر کہتے ہیں کہ فطرت کو پسند نہیں تھی سختی زبان میں، اس لیے پیدا نہیں کی اڈھی زبان میں۔ کہ اللہ جل شانہ تعالیٰ کو زبان کے اندر سختی جو ہے پسند نہیں تھی، اس لیے اللہ نے زبان میں ہڈی پیدا نہیں کیا ہے۔ دنیا کے اندر اگر اخلاق کو دیکھا جائے تو ہم مسلمان اخلاقاً پوری دنیا سے سینکڑوں سال پیچھے ہیں۔ ہمارے ہاں انسانوں کے حقوق نہیں ہیں، اور وہ غیر مسلم جس کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے ہیں وہ اخلاقاً ہم سے بہت آگے ہیں اور ہم ان سے بہت پیچھے ہیں، اور ان کے ہاں کتوں کے، بلیوں کے، جانوروں کے اخلاق پر اس پہ حقوق پہ بات کی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں انسانوں کے حقوق نہیں ہیں۔ ہمارے اندر دو چیزیں بالکل ختم ہو چکی ہے، ایک اخلاق اور ایک اس سے جڑی ہوئی چیز ہے برداشت۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اخلاقاً سب سے آگے ہو اور برداشت ہم میں سب سے زیادہ ہو دنیا کے اندر، لیکن ہم ان دو معاملات میں بہت کمزور ہیں۔ بد اخلاقی اور بدتمیزی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے بہت بڑی تیر مار لیا ہے، اور جہاں ہم برداشت کی کوشش کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کوئی غلط کام کر رہا ہے۔ تو دوستو، پولیس اور عوام کے چولی دامن ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پر ان کے آپس میں معاملات ہو جاتے ہیں۔ جیسے پنجاب میں کئی واقعات ہو گئے، اسی طرح بلوچستان میں، پھر 2 دن پہلے تھاکال کا واقعہ ہے جس میں ایک لڑکے نے نشے میں آ کر پولیس افسران کو گالیاں دیں، اور دوسرے دن پولیس افسران نے اسے اٹھا کر اس کے ساتھ جو عمل کیا وہ اخلاق سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ ان کو بھی یہ حق نہیں تھا کہ وہ پولیس افسران کو گالیاں دیتے، لیکن پولیس قانون کا محافظ ادارہ ہے، انہوں نے اس کے ساتھ جو عمل کیا وہ بھی قابل افسوس ہے اور ہمارے معاشرے کے لیے شرم کا مقام ہے، کیونکہ پولیس یا کوئی بھی سرکاری ادارہ وہ ریاست کی نشانی ہے اور ریاست کی شعار ہے، اس لیے انہیں بہت برداشت سے کام لینا چاہیے۔ ابھی وزیر اعظم نے اپنی اسپیچ میں اسمبلی میں یہ کہا، قومی اسمبلی میں، کہ عوام ریاست کے بچے ہیں، اور میرے بچے اگر بھوکے ہو تو میں بھیک مانگوں گا، مجھے بھیک مانگنا چاہیے، مجھے اس پر کوئی شرم نہیں ہے۔ تو جہاں پر ریاست کسی عوام کے ساتھ، کسی فرد کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے، کوئی زیادتی کر جاتے ہیں، تو اس پہ بھی جس طرح ایس پی نے آ کے معذرت کی، اگر ایس پی صاحب اپنے نیچے ماتحتوں کو پہلے سے ہی بتاتا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرنا ہے، اس کو بلا کے عزت دینا ہے، اور وہ خود سمجھ جائے گا، تو میرے خیال میں ان کو معذرت نہیں کرنا پڑتا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ جتنی بھی سرکاری ادارے ہیں، کسی سے شکایت ہو سکتی ہے، ہمارے 100 شکایت ہوتی ہیں، پولیس افسران سے ہوتی ہے، ہمارے کے اے سی کے افسران سے ہوتی ہے، کے ایم سی واٹر بورڈ کے افسران سے، ہمارے ریونیو کے افسران سے، سب سے میں خود ان اداروں میں زیادہ جاتا ہوں اور میں ان سے لڑتا بھی ہوں، لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے
کہ کوئی بھی ہمارے ان کی لڑائی بھائیوں والی لڑائی ہو، اخلاق والی لڑائی ہو، حق کی لڑائی ہو، اور ایسی لڑائی نہیں ہو کہ میں ان کی بے عزتی کر کے مجھے کوئی پول لگ جائے گا یا مجھے کوئی بہت بڑا گولڈ میڈل مل جائے گا، اور یا ان کو کوئی انعام مل جائے گا میرے بے عزتی کرنے پر۔ اکثر ہمارے ساتھ معاملات ہو جاتے ہیں، میں انہیں بڑے صبر سے کہتا ہوں کہ بھائی میں تمہیں برا لگتا ہوں، میری آپ کی کوئی دشمنی ہے، تم تو میرے بھائی ہو، کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اور جب ہم اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے ہمارے سارے معاملات اللہ تعالیٰ خود بخود سیدھا کریں گے۔ تو میں زیادہ اپنی ویڈیو کو طول نہیں دوں گا، بس میرے تمام لوگوں سے خصوصاً سرکاری اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ عوام کو اپنا بھائی سمجھے، اور یہ بھی ہمارے بھائی ہے، چاہے کسی بھی سرکاری ادارے میں، فورسز میں ہیں، ان فورسز میں ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کے بھائی ہیں۔ اللہ برا وقت نہ لائے اس ملک پر، پھر ہم ساتھ ہوں گے، تو اس سے پہلے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق سے پیش آئیں، جو اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہے، اس طریقے سے ہم پیش آئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ملک ہے یہ ہمارے لیے ایک جنت ہوگا، ایک باغ ثابت ہوگا، اور اگر ہم اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی کریں گے، ایک دوسرے کو نقصان دیں گے، ایک دوسرے کو پریشان کریں گے، تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کوئی کامیابی نہیں ہے اس میں، اور ہمارے لیے جو ہے نا دونوں جہانوں میں وہ ایک ظلم ہے، زیان ہے، نقصان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو اخلاق سے پیش آئیں، اور کسی سے بد اخلاقی ہو بھی جائے تو اس کو اچھی طریقے سے اس کو سمجھائیں، نہ کہ اس کے اگینسٹ ایسے کوئی ایکشن کرے کہ جو بعد میں ہمیں پشیمان ہونا پڑے۔ تو میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پہ چلو، تو انشاءاللہ تعالی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ والسلام۔